السلام علیکم۔ لیکچر نمبر 2 اور چیپٹر نمبر 2 فار کلاس 9، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت اور اطاعت۔ انسان جب اپنے وجود اور کائنات کے ان گنت مظاہر پر غور کرتا ہے تو اسے یہ دریافت کرنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی کہ کوئی قدرت رکھنے، پرورش کرنے اور حکمت اور دانائی والی ذات ضرور موجود ہے۔ یعنی ہم اپنے ارد گرد جب کچھ دیکھتے ہیں کائنات کو، ہر چیز کو، تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ان سب چیزوں کو پالنے والا کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہے جو ان سب پر قادر ہے اور جو ان تمام پر حکمران ہے، انہیں قوت عطا کر رہی ہے، بڑھنے کی صلاحیت بخش رہی ہے، اور یہ کہ وہ قدیر ہے، خالق ہے، رب ہے، حکیم بھی ہے کہ اس قدر وسیع کائنات کو حکمت سے چلا رہا ہے۔ انسان سوچتا ہے جب ایک کرسی، ایک میز اور ایک مٹی کا پیالہ بھی بغیر کسی بنانے والے کے تیار نہیں ہوتا تو یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج اور یہ انسان جو اس کے وجود میں، یہ بے شمار قوتیں بھی تو کسی خالق کی قدرت، رحمت اور حکمت سے پیدا ہوئی ہوں گی۔ یہ قدرت اور حکمت اور اس کے وجود کے لیے دلیل بھی ہے۔ اس کو تسلیم کرنے سے حیات انسانی اور وجود کائنات کا درست ادراک بھی حاصل ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے کہ جس کی تخلیق کے جلوے ہر جگہ نمایاں ہیں۔ انسان کی عظمت اسی میں ہے کہ وہ اپنے خالق کو تسلیم کرے، اس کی محبت میں سرشار رہے اور اس کے احکام پر عمل کرے۔ قرآن مجید نے اسی جانب اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اور اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا۔ اب عبادت اور بندگی کا تقاضا ہے کہ پیدا اس نے کیا تو حکم بھی اسی کا مانو، آنکھ اس نے دی تو اسی کی رضا کے مطابق دیکھو، کان اس نے عطا کیے تو اسی کے فرمان کے مطابق سننے کی عادت ڈالو، سوچنے کی قوت اس پروردگار کی ہی عطا کردہ ہے تو ہر لمحہ اس کی ذات، قدرت اور اس کے احکام پر غور کرو۔ جس طرح ہم بازار سے کوئی چیز خرید کے لاتے ہیں، چاہے وہ الیکٹرانکس ہی ہو یا کوئی اور ہو، تو جب ہم اس کی ساری ڈائریکشنز پڑھتے ہیں تو اسی پہ عمل کرتے ہیں کیونکہ اس کے بغیر وہ نہیں چل سکتی۔ اسی طرح جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کائنات یہ سب کچھ بنایا ہے، ہمیں بنایا ہے، تو ہمیں اسی کی ڈائریکشنز پر چلنا ہے تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی پا سکیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت سوچ کر یہ درست زاویہ محبت الہی کی دعوت دیتا ہے کہ کسی کا ایک معمولی حسن سلوک ساری عمر کی احسان مندی کا باعث بنتا ہے۔ یعنی آپ کے ساتھ اگر کوئی تھوڑا سا بھی اچھے طریقے سے پیش آتا ہے تو آپ ساری زندگی اس سے احسان مند رہتے ہیں۔ تو جو زندگی بخشتا ہے اس کے لیے ساری عمر محبت کی جذبے پروان کیوں نہ چڑھیں، اور جس نے ہمیں زندگی دی ہے تو ہم ساری زندگی اس کے لیے محبت کا اظہار کیوں نہ کریں۔ اسی لیے فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لے آئے اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہیں، ایمان کی تکمیل محبت کے بغیر ممکن نہیں، کیونکہ جس عمل میں محبت کی کارفرمائی نہ ہو وہ کھلا کھلا اور بے توفیق ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کا فرما بردار ہوتا ہے، اور ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ سے محبت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا ہے کہ اس کے احکام کو دل سے تسلیم کیا جائے اور پوری دل جمی سے ان پر عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے ہر دور میں انسان کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث فرمائے ہیں اور ان پاک لوگوں کو اپنے احکام، کتابوں اور صحیفوں کی شکل میں عطا فرمائے ہیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلہ ہدایت کے آخری پیغمبر ہیں، اور قرآن مجید جو آپ پر نازل کیا گیا ہے دائمی ہدایت کی کتاب ہے اور انسان کی فلاح کے لیے آخری پیغام عمل ہے، جس پر عمل پیرا ہو کر دنیا میں کامیابی اور آخرت میں نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ رسول اللہ کے ساتھ محبت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایمان کا تقاضا ہے کہ قرآن مجید نے اس محبت کا ذکر کیا۔ ارشاد ہوا النبی اولى بالمؤمنین من انفسہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ یعنی جو مومن ہیں، ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ان کی جان اپنی جانوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے، محبوب ہے، ان کو پسند ہے۔ مومنوں کی جان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت میں سے انتخاب کرنا پڑے تو مومنوں کو جان دے کر بھی محبت کا رشتہ برقرار رکھنا ہے۔ یعنی اگر ایک مومن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت میں سے کسی کا انتخاب کرنا پڑے تو مومنوں کو جان دے کر اپنی محبت کا رشتہ برقرار رکھنا ہے۔ پھر ارشاد ہوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ گفتگو میں سلیقہ، عمل میں مطابقت اور رویوں میں اطاعت پیدا ہوگی تو تقویٰ کا حق ادا ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جاننے کی کوشش کی جائے
کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا ہے اور حدیث میں ہمارے لیے کیا کیا ہے، ان سب کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب علیہ من ولدہ وولدہ والناس اجمعین، اور تم میں سے کوئی ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اپنے آبا، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ یعنی ایک انسان کا ایمان تب تک کمپلیٹ نہیں ہوتا، مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دل و جان سے زیادہ عزیز نہ سمجھ لے۔ لا یؤمن احدکم الا یکون مواہ تبعا لما جئت بہ، اور تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات ان احکام کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لایا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں کوئی اور شریک نہ ہو۔ رسول اللہ کی محبت تمام رشتوں، تمام تعلقات سے بڑھ کر ہو۔ رسول اللہ سے محبت کا لازمی نتیجہ یہ ہو کہ آپ کے ارشادات کو تمام ذاتی پسند ناپسند پر ترجیح حاصل ہو۔ اسی کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَکُمْ، اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔ یعنی اطاعت کے بغیر اعمال ضائع ہوتے ہیں۔ یعنی آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے اور اپنے اعمال میں لگے رہتے ہیں، تو جب تک آپ کا مقصد نہ ہو پورا تو وہ قبول نہیں ہوتے، وہ سارے ضائع ہو جاتے ہیں۔ اطاعت، اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ تو کیا جا سکتا ہے، مگر اس کا ثبوت کیسے دیا جائے، یہ سوال ہر انسان کے ذہن میں پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے خود اس کا راستہ بتا دیا ہے۔ ارشاد ہوا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم وذنوبکم اللہ غفور رحیم، اور کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ محبت الہی اسوائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہی کا نام ہے۔ اطاعت میں مکمل خود سپردگی درکار ہوتی ہے، یعنی خود کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دیا جائے۔ ظاہری عمل کے پیچھے دلی چاہت اور قلبی میلان ضرور ہوتا ہے، وگرنہ یہ عمل منافقت بن جاتا ہے۔ اسی لیے اس پر متنبہ فرماتے ہوئے ارشاد باری تعالیٰ ہے فَلَا رَبَّكَ لَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَحْكُمُوا فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور تمہارے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک ایمان والے نہیں جب تک اپنے تنازعات میں آپ کا حکم نہ مان لیں، اور پھر یہ کہ جو فیصلہ آپ کریں اس پر تنگ دل نہ ہوں بلکہ پورے طور سے اس سے تسلیم کریں۔ یعنی جب تک ہم اپنے ہر معاملے میں، ہر تنازع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ مان لیں تب تک ہم ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہمارے لیے لازم و ملزوم ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پابندی بھی ہمارے لیے لازم ہے۔ اطاعت اتباع کی عملی مشکل سے ایمان کے تقاضے پورے ہوتے ہیں اور تسلیم و رضا کی برکات حاصل ہوتی ہیں۔ ختم نبوت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے ابدی صحیفہ ہدایت لے کر تشریف لائے۔ ابدی صحیفہ آخری ہمیشہ رہنے والا صحیفہ، یعنی آخری رہنے والی کتاب۔ آپ کی تشریف آوری سے ہدایت کا سلسلہ اپنے تمام اتمام کو بھی پہنچا اور اختتام کو بھی، کہ ارشاد ہوا الیوم اکملت لکم ودینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، اور آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید مکمل نازل ہو چکا تھا تو اس کے بعد ان میں قرآن میں یہ آیات نازل کی گئی کہ ہم نے تمہارے لیے اپنا دین مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے۔ دین مکمل، نعمت مکمل اور اسلام پر رضا الہی کا واضح اظہار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نبی اور رسول ہونے کا اعلان ہے کہ اب کسی اور نبی کی ضرورت نہیں رہی، اسی لیے احکام الہی مکمل ہو گئے۔ اب اسوائے رسول کو تا ابد مشعل راہ بنانا ہے اور پیغام الہی کو اپنا دستور حیات سمجھنا ہے۔ یہ انسانیت کے لیے شرف بھی ہے۔ اب اسے دائمی ہدایت کا اہل گردانا گیا اور اس کے مرکز اشنا کر دیا گیا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل انبیاء کرام علیہ السلام علاقوں، قبیلوں یا خاص قوموں کی طرف مبعوث ہوئے تھے، اس لیے مختلف معاشرے تشکیل پاتے رہے۔ اب آپ کی آمد سے بین الاقوامیت کا تصور ابھرا، ایک مرکز، ایک اسوہ اور ایک صحیفہ ہدایت نسل انسانی کو وحدت آشنا کر دیا گیا۔ یعنی پہلے زمانے میں مختلف علاقوں کے لیے الگ الگ پیغمبر بھیجے گئے، ہر قوم کے لیے الگ پیغمبر بھیجا گیا۔ کبھی دنیا میں ایسا وقت بھی آیا کہ دنیا میں ایک ہی وقت میں 3 4 پیغمبر بھی مبعوث فرمائے گئے، لیکن اس سے الگ الگ معاشرے تشکیل پاتے رہے، الگ الگ طرح کی قومیت پیدا ہوتی رہی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
نبوت کے بعد اور مبعوث ہونے کے بعد پوری دنیا میں ایک ہی قانون جو قرآن مجید کے ذریعے نازل کیا گیا وہ لاگو ہو گیا، اور سب مسلمان، سب امت بنی نوع انسان جو ہیں ایک ہی دائرے میں آ گئے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، قُلْ یَا أَیُّہَا النَّاسُ إِنِّی رَسُولُ اللہِ عَلَیکُم جَمِیعًا، اور فرما دیجیے کہ اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، اور یہ کہ مَا کَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِکُم وَلَکِنَّ رَسُولَ اللہِ خَاتَمُ النَّبِیِّینَ۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، آپ تو اللہ تعالیٰ کے رسول اور انبیاء کے خاتم ہیں۔ اب انسان کو ہدایت ایک ہی درس سے ملے گی۔ اب پریشان نظری ختم ہوئی، اب تلاش کا مرحلہ تمام ہوا، سب کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے، اس ایمان کو محبت کا جوہر عطا کرنا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت اور اتباع سے احکام الہی کا پابند بننا ہے۔ اسی میں دنیا کی بھلائی ہے اور اسی میں آخرت کی نجات ہے۔